بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی شخص کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو کیا وہ کسی دوسرے سے بچہ لے کر گود لے کر اسے پال سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل، اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے بہن بھائیوں سے، خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے، یا کسی بھی ادارے، تحریک، تنظیم سے یا ہاسپٹل وغیرہ سے بچہ لے کر اسے وہ پال سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے چند چیزیں جو ہیں ان کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بچے کی ولدیت کو تبدیل نہ کیا جائے۔ اس بچے کی ولدیت وہی رکھی جائے جو اس کی اصل ولدیت ہے، یعنی ہمیشہ اس بچے کو اس کے اصل والد کے نام کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی جب بھی کبھی اس کا نام لکھا جائے تو اس کی ولدیت جو ہے وہ اس کے اصل والد کا نام لکھا جائے۔ یہاں پر اس دور کے مفتیان کرام نے اتنی گنجائش ضرور رکھی ہے کہ اگر بچہ ایسا ہے کہ جس کا والد فوت ہو چکا ہے، یا وہ بچہ ایسا ہے کہ جس کا والد بہت دور رہتا ہے اور ڈاکومنٹیشن میں سگنیچر وغیرہ کرنے کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے صرف لکھنے کی حد تک اس کے شناختی کارڈ میں، اس کے نکاح نامے میں، اس کے ڈومیسائل میں، اس کے اسکول کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان میں اس شخص کا نام لکھا جا سکتا ہے کہ جس نے اس بچے کو لے کر پالا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر نام لکھ دیا تو اس کو اسی والد کی طرف منسوب بھی کیا جائے گا، بلکہ جب نکاح پڑھایا جائے تو اس نکاح کے دوران بھی اس بچے یا بچی کے اصل والد کا نام لے کر اس کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ جب کبھی بھی اس کا نام پکارا جائے اس کے والد کے ساتھ تو اس کے اوریجنل اصل والد کا نام لیا جائے گا۔ جس شخص نے اسے پالا ہے اس کا نام اس کی اصلی ولدیت کے طور پر نہیں لیا جائے گا۔ جو لوگ لے کر اس بچے کو پال رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس بچے کو بھی بتائیں، یعنی بعض اوقات بچہ 1-2 دن کا بھی لے لیا جاتا ہے، پھر اس بچے کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ اس کے اصل والدین کون ہیں، تو اس بچے کو بھی بتایا جائے کہ اس کے اصل والد کون ہیں، اس کی جو ہے وہ اصل شناخت کیا ہے، اور باقی جو معاشرے کے لوگ ہیں انہیں بھی بتایا جائے کہ یہ بچہ در حقیقت کس کا بیٹا ہے اور اس کا اصل والد کون ہے۔ یہ تو پہلی چیز ہے کہ اس کی ولدیت کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے اور اس کی ولدیت کے خانوں میں حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس کے اصل والد کا ہی نام لکھا جائے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آیا وہ بچہ اپنے اصل والد کی وراثت میں حقدار ہوگا یا اس شخص کی وراثت کا حقدار ہوگا جس نے اسے لے کر پالا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے اصل والد کی ہی وراثت میں حصہ دار ہوگا۔ جس شخص نے اسے لے کر پالا ہے اس شخص کی وراثت میں اس بچے کا کوئی بھی حصہ شامل نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آیا اگر وہ بچی ہے اور وہ باہر سے لی گئی ہے، اپنے محارم رشتوں سے باہر سے وہ بچی اڈاپٹ کی گئی ہے، تو جب وہ بچی جوان ہو جائے گی تو آیا وہ اپنے والد کے لیے محرم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا بچہ لیا گیا ہے باہر سے اور وہ بچہ جب جوان ہو گیا اب وہ اپنی اس ماں کے لیے محرم ہوگا یا محرم نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بالکل نہ تو وہ بچی اس والد کے لیے محرم ہوگی اور نہ ہی وہ بچہ جو ہے وہ اپنی اس ماں کے لیے محرم ہوگا جس ماں اور باپ نے اسے لے کر پالا ہے۔ اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں اگر بچہ لیا جائے، 2 سال سے کم عمر میں وہ بچہ اڈاپٹ کیا ہے، تو وہ جو عورت ہے وہ اس بچے کو دودھ پلا دے تاکہ ان کا آپس میں رضائی ماں اور بیٹے کا رشتہ قائم ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے پھر جو ہے وہ یہ اب ایک دوسرے کے لیے نامحرم نہیں رہیں گے۔ تو باقی اگر اس طرح کا دودھ والا ان کا رشتہ قائم نہیں ہوتا تو پھر وہ بچہ اس ماں کے لیے جس نے اسے پالا ہے بالکل جوان ہونے کے بعد وہ محرم نہیں ہوگا، اور بچی جو ہے وہ اس باپ کے لیے بھی محرم نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید کے متعلق قرآن مجید میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی شادی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو آپ کے ساتھ یہ چھوٹے سے بچے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے یہ بھی ان کے ساتھ آپ علیہ السلام کے گھر آئے، تو حضرت خدیجہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور غلام یہ بچہ پیش کیا جن کا نام حضرت زید تھا۔ تو یہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ نے اتنی شفقتوں سے اس بچے کو نوازا کہ لوگ اس بچے کو زید بن محمد کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ تو پھر جب وہ بچہ جوان ہو گیا حضرت زید، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے ان کی شادی کروا دی، لیکن حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان زیادہ دیر یہ رشتہ نہ چل سکا، ان کی آپس میں نہ بن پائی اور طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ زوجناکہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی، یعنی حضرت زینب سے کر دی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی حضرت زید کی جو متعلقہ طلاق شدہ بیوی حضرت زینب سے ہوئی تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ، دیکھیں جی انہوں نے تو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح آیت نازل فرمائی اور فرمایا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، کہ یہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں، جو گود لیے ہوئے بچے ہوتے ہیں، یا صرف پالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے جو بچے لیے جاتے ہیں،
انہیں ان کے اصل والد کے نام سے پکارو، ذالک اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور انصاف پر مبنی بات ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کے اندر یہ واضح حکم موجود ہے کہ ایسے بچوں کو ان کے اصل والد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ لہٰذا بعض لوگ جب ایسی جگہوں پر جو وہ ضد کرتے ہیں نکاح کے مواقع پر یا دیگر مواقع پر کہ نہیں جی ہم نے اس کو اتنے عرصے سے پالا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، لہٰذا ہمارا نام ہی لیا جائے، تو شریعت مطالعہ جو ہے وہ لوگوں کی رائے کی یا ان کی محنتوں کی پابند نہیں ہوتی۔ شریعت جو ہے وہ اس کے اپنے احکام ہوتے ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہی اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اس لے پالک بچے کو اپنی وراثت میں حصہ دار بنانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کچھ اپنی جائیداد یا زمین وصیت کر کے اپنے اس بچے کے نام اپنی زندگی میں ہی کر دے۔ کوئی پلاٹ دینا ہے، کوئی دولت جو ہے وہ مال و دولت ہے، پیسے ہیں، جو کچھ بھی دینا ہے وہ اپنی زندگی میں اس بچے کے نام کر دے تو یہ اس بچے کے نام ہی رہے گی، ورنہ مرنے کے بعد اس لے پالک بچے کو یا گود لیے ہوئے بچے کا کوئی حصہ اس کی وراثت میں نہیں ملے گا۔